خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ آپ ہیں پیروں کے پیرو، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیرو، آپ ہیں روشن ضمیر۔ آپ شاید کیا یا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ اسیاں سے بچاؤ غوث پاک اور نیک بناؤ غوث پاک، تم نظر میں آؤ غوث پاک، شیطان کو بگاؤ غوث پاک، ایمان بچاؤ غوث پاک، اور کلمہ پڑھاؤ غوث پاک، اور کلمہ پڑھاؤ غوث پاک، شیطان سے بچاؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے۔ ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں ارادہ کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے، اس کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت مسجد میں کرنا بھول گئے تھے، نہیں کی تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ اب بھی ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے ربیع الاخر کی تیسری رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غوث العظم جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ذاکر ہے. میرا تعلق مدنی چینل کے شعبے فیضان امیر اہل سنت سے ہے. پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت، آج مدنی چینل پہ دیکھا 1500 مدنی مذاکرے پورے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے. آمین. عثمان محمد عطاری ضلع اٹک سے بول رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی امام صاحب کے پیچھے برائے کسی وجہ کے نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو آیا کیا اس بندے کی نماز ہو جائے گی؟ دل نہ چاہنا اپنی جگہ پر، اگر کوئی اس میں شرائط پورے امام صاحب کے اور دل چاہ نہیں رہا لیکن نماز کی نیت تو کری ہے اس نے، اور کوئی اور ایسی غلطی نہیں ہے جس سے اس کی نماز ٹوٹے، تو اس وجہ سے کہ دل نہیں مانتا امام کے پیچھے فلاں امام، تو نماز تو ہو جائے گی. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کیوں مناتے ہیں اور 11 تاریخ کو ایسا کیا ہوا تھا؟ 11 تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا انتقال مبارک ہوا تھا، تو یہ یوم عرس ہے. ہر سال اس کا 11 جو سالانہ فاتحہ ہوتا ہے، تو یہ ہم سالانہ عرس مناتے ہیں ان کا، کہ جو اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو یہ قبر میں ان کے مطلب ظاہر ہے کہ ان کے تو عید کا سما ہوتا ہے قبر میں، وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوڑے دوڑے خوش خوش چلے آ رہے ہیں، تو حیرت سے پوچھا کیونکہ ان کو ہمیشہ غمگین دیکھا تھا، تو آج یہ بالکل حشاش پشاش اور دوڑے ہوئے خوش خوش آ رہے ہیں. تو پوچھا بھی کیا ہوا، آپ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. بولا تم کو پتا نہیں میں آج آزاد ہو گیا ہوں. تو پھر جب وہ خواب سے فارغ ہوئے وہ بزرگ، تو پتہ چلا کہ ان کا ابھی انتقال ہوا ہے. تو انتقال ہوا تو یہ مطلب آزاد ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم سنتے ہیں عرش کا سایہ بعض لوگوں کو ملے گا، تو عرش کا سایہ ملنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کے دائیں بائیں اس کے نیچے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہے گا اپنی رحمت سے جگہ عطا فرمائے گا. اس میں تقریباً 50 کے قریب افراد ذکر کیے گئے ہیں. مشہور حدیث میں 7 ہیں. المدینۃ العلمیہ کا ایک رسالہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس کا ترجمہ ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا، تو وہ اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے کہ کن کن کو ملے گا. میں مچھر کالونی سے بات کر رہا ہوں. میں محمد ابراہیم کر رہا ہوں. مرشد امیر اہل سنت کی بارگاہ پہ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عورت اور مرد کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے طرح فرما دیجیے. کر سکتے ہیں. ندیم میمن پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز میں ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟ اصل میں اگر تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں مطلقاً تو اس سے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اور اگر التحیات کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر دہرائے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے دہرائیں. صحیح کرنے کے لیے کوئی غلطی واقع ہوئی تھی، اس کو صحیح کرنا چاہ رہے تھے تو بھی نہیں ہوگا، اور باقی اگر دہرائیں تو اس کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ کیا ہے. بعض صورتوں کے اندر غلطی سے ایسا ہوا، کچھ زیادتی ہو گئی التحیات کے اندر، تو وہاں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اور اگر قعدہ اخیرہ میں التحیات 2 بار بھی پڑھی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، قصدن بھی پڑھی تب بھی نہیں ہوگا. پہلے قعدے کا مسئلہ الگ ہے، دوسرے قعدے میں التحیات کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن التحیات کا ایک حرف یہ آخری قعدے میں بھی ہے واجب.
محمد برہان ہے اور میں مظفر گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کو دفناتے ہیں قبر میں، دفنانے کے بعد ان پہ کہتے ہیں قبر کا عذاب ہوگا یا جنت میں ہوگا یا دوزخ میں جائے گا، جبکہ حالانکہ فیصلہ بعد میں ہونا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. ابھی ان پہ حد تو لازم نہیں ہوئی، ابھی تو ملزم ہے، تو اس لیے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. قرآن کریم میں بھی فرعون اور اس کے فرعونیوں کے تعلق سے ہے کہ یہ روزانہ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں. تو عذاب قبر حق ہے، اور یہ اہل سنت کا، بالکل اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور عذاب قبر کا انکار گمراہی اور گمراہی ہے. تو جب عذاب قبر حق ہے تو اب یہ کہ قیامت کا جو امتحان ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی امتحان ہے نا. مر ربوں کا، ما دینوں کا وغیرہ، جو منکر نکیر جو سوالات فرماتے ہیں یہ بھی امتحان ہے. اور حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جب یہ جو جوابات درست دے گا اس کے لیے قبر میں پہلے جہنم کی کھڑکی کھولے گی اور پھر فوراً بند ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی اور بتایا جائے گا کہ اگر جوابات درست نہ دیتے تو تمہارے لیے وہ کھڑکی تھی جہنم کی. تو اس سے اس کو خوشی، بالائے خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی. اور جو جوابات نہیں دے گا، نہیں دے پائے گا، تو اس کے لیے پھر پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی اور پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی. اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تم صحیح جوابات دے دیتے تو تمہارے لیے وہ کھڑکی تھی جنت کی، اور اب یہ کھڑکی ہے جہنم کی. تو یہ اس کے لیے حسرت بالائے حسرت، غم بالائے غم، یعنی بہت زیادہ اس کے لیے غم ہوگا، صدمہ ہوگا. تو یوں مطلب یعنی قبر میں امتحانات، پھر قبر میں عذاب کی بہت ساری حدیثیں. تو اس لیے وہ قبر میں بھی ثواب و عذاب ہے، ثواب بھی ہے قبر میں، نعمتیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے، سبھی حدیثوں سے ثابت ہیں. اور اس میں مسلمان کو انکار کرنا کجا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. 100% درست ہے. ہمیں نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. مانتے ہیں نا خدا کو؟ جو نظر آئے اسی کو مانے تو خدا بھی نظر نہیں آتا، کیسے مانے؟ اچھا، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہے نا، ہماری نظر ہے نا، دیکھتے ہیں. اب یہ جس شے سے ہم دیکھتے ہیں، جو دیکھنے کا اندر میں جو سبب ہے وہ کہاں نظر آتا ہے ہم کو، لیکن ہم مانتے ہیں. تو کسی شے کا ظہور نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا، نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے وہ، اور یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے عذاب قبر، ثواب قبر، یہ غیب ہے. اب اللہ چاہے کسی کو وہ مناظر دکھا دے تو وہ الگ صورت ہے، البتہ یہ ہمارے لیے غیب ہے. بندہ ہمارے سامنے پڑا ہے اور جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، تو کوئی بولا کہاں ہے سانپ، کہاں ہے بچھو، یہ تو شرابی تھا، نشے میں مرا، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سا ہے معاملہ تو وہ واقعی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جو شرابی مرا، اب اس کے لیے یہ ہم فائنل ڈیسیزن تھوڑی لیں گے کہ یہ جہنم میں گیا، نہیں، یہ عذاب میں سانپ لپٹے ہوئے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہو، کسی ایک نیکی کے سبب اس کی بخشش ہو گئی ہو، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ایصال ثواب سے بھی بخشے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہیں جنتی اور دوزخی بنانے کا. تو بہرحال یہ کہ عذاب قبر حق حق حق. پھر یہ کہ قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا. پھر قیامت کے بھی عذاب آتے ہیں، اس کی بھی روایتیں موجود ہیں. قیامت میں بھی مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں. پہلے ہی مرحلے پر جیسے کہ وہ قیامت میں جیسے سورج 1 میل پر ہوگا، مشہور 1.25 میل ہے، 1 میل پر ہوگا. تو اس میں بھی یہ کہ جس پر اللہ کرم فرمائے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، جس پر تو وہ جو دھوپ کی گرمی میں، جو پسینے میں، اب حسب کردار اعمال، حسب حال، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، تو یہاں تک کہ کوئی کو ایسا ڈبکیاں مار رہا ہوگا اور مثل لگام
पसीना उसके डला हुआ होगा, ये कितनी गर्मी होगी। सूरज, इस वक्त सूरज की पीठ हमारी तरफ है और फिर भी सख्त गर्मियों में हम दोपहर के वक्त कितनी आजमाइश होती है, तो उस वक्त सूरज का अगला रुख होगा। इस वक्त सूरज करोड़ों मील दूर है लेकिन वो पीठ भी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ज़रा सोचिए आप कि जब सूरज 1 मील पर रह जाएगा और अगला रुख होगा तो कितना, मतलब कितनी तपश और उसकी तमाज़त और गर्मी होगी कि हम उसको सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो वहाँ ये धूप का भी कम अज़ाब थोड़ी है, मगर जिस पर करम होगा उसको ये चीज़ें महसूस नहीं होंगी। तो यूं वहाँ भी तरह तरह की सज़ाओं में लोग मुब्तला होंगे। जैसे एक रिवायत में कि जो बदनिगाही करेंगे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को देखेंगे तो उनकी आंखों में आग भरी जाएगी। एक रिवायत में कि उनकी आंखों में आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी माअज़ल्लाह। तो इस तरह के मतलब और भी काफ़ी अज़ाबात क़यामत के दिन भी होंगे। जो लिबास शोहरत पहनेगा, शोहरत का लिबास, शोहरत के लिबास 2 तरह के हैं। एक तो ये कि ऐसा मतलब वो उम्दा तरीन लिबास जिस पर लोगों की उंगली उठे। उम्दा होना या उम्दा तरीन होना ये लिबास शोहरत नहीं है, यानी कि ऐसा लिबास चाहे वो उम्दा होने में हो चाहे वो घटिया होने में हो, उसकी तरफ उंगली उठे। अब मिसाल के तौर घटिया की यूँ मिसाल लें कि जैसे कि वो जो बोरियां होती हैं अनाज वगैरह की, किसी ने इसका लिबास सिलवा के पहन लिया, अब ये मज़े से जा रहा है, आ रहा, बैठा हुआ है, तो लोग इसको देखेंगे यार, तो यानी उस पर उंगली उठेगी, उस पर या तनकीद होगी, तबसरे होंगे, कुछ भी होंगे, उंगली उठाना लिखा है, तो ये उसके लिए लिबास शोहरत है। तो अब ये कि जो लिबास शोहरत पहनेगा, फतह रज़विया शरीफ में कि क़यामत के रोज़ उसके उस लिबास में, वो लिबास बदन पर होगा और आग लगा दी जाएगी। यह क़यामत का अज़ाब कितना सख्त होगा। जो झूठे ख्वाब गढ़ता है, झूठे ख्वाब बयान करते हैं बाज़ लोग, तो उसको 2 जौ के दाने दे दिए जाएंगे क़यामत के दिन, लगाओ इसमें गिरे लगाओ, गांठ लगाओ। अब वो जौ के 2 दाने में गिरे कैसे लगाएगा? जब तक ये गिरे इन्हें नहीं लगा सकेगा ज़ाहिर है, और उसको यूँ अज़ाब होता रहेगा जब तक रब चाहेगा। इस तरह खुदकुशी वालों के अज़ाब, तो इस तरह मतलब है कि बहुत सारे ऐसे अज़ाब आते हैं जो क़यामत के रोज़ भी होंगे, कब्र में भी होंगे। फिर जहन्नम का अज़ाब ये सबसे खौफनाक, अल-अमान व हफ़ीज़। अल्लाह करीम हमको न कब्र का अज़ाब दे, न क़यामत का, न जहन्नम का। हम हर जगह अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, आफ़ियत तलब करते हैं, सलामती की दरख्वास्त करते हैं कि मौला मुर्शिदी गौसे आज़म के सदक़े में हमें कहीं भी अज़ाब ना करे, दुनिया में भी भलाइयाँ दे, राहतें दे, आखिरत में भी राहतें दे, हमें अच्छा बना दे, नेक बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल है कि नमाज अदा करते बच्चा सामने आकर बैठ जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ, नमाज तो हो जाएगी। किस तरह हटाना, शायद इस तरह भी पूछ रहे होंगे कि इस तरह आसानी से आप इशारे से या जिस तरह आसानी से आप हटा सके। अगर वो सजदे की जगह बैठा हुआ है, वो सजदा करना मुमकिन ना रहा या लिपट गया है, तो जिस तरह भी, क्योंकि अब वो इसमें कसीर तो इस्लाह नमाज के लिए है ना, तो अब अमल कसीर तो इसमें बात सूरतों में हो जाएगा, लेकिन चूँकि नमाज की इस्लाह के लिए कि अगर वो हटता नहीं है, लिपटा हुआ है, तो नमाज पढ़ेगा कैसे बंदा? अब ये भी नहीं है कि वो धाम करके आप सजदे में जाए उसका सर फट जाए। तो जब ये सर फटा और बाजा बजाएगा ना तो नमाज फिर भी चली जाएगी, अरे चली जाएगी, आपकी परेशान हो जाएंगे। तो इसको, और इस तरह इसको सर फाड़ना भी ये भी जायज़ नहीं है कि जिसका सर फटे परवाह नहीं, अपना सजदा ना छूटे। तो इसको भी सजदा भी नहीं छोड़ना और इसको अज़ियत भी नहीं देनी कि है ही ना समझ। वो हमारे पास तो है ना बच्चा सन्नदा, अरे भाई वो तो तहियात में कभी भी गोद में आकर बैठ जाता है, ओ इसके बाप को ज़्यादा लिपटता है। बेचारे नमाज पढ़ रहे होते तो कुछ कभी कभी मेरे साथ भी करता ही है, वो नहीं होता ना इसके बाप
या दोनों को बारी बारी कुछ न कुछ करता है। फिर अब तो ऐसा कर रहे हैं हम कि दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे नमाज जिसको पढ़नी है दरवाज़ा बंद करके नमाज पढ़ो। तो ना समझे बेचारा, तो करता है, प्यार करता है। इसमें कुछ सवालात मुख्तलिफ अंदाज से आ रहे हैं कि इमाम साहिबान के हवाले से, जैसे कमेटी के बाद अफराद भी लग रहा है कि मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं, छुट्टियों के हवाले से वो कुछ समझें कि कन्फ्यूजन का बाज़ जगहों पर शिकार नज़र आ रहे हैं कि बाज़ इमाम साहिबान छुट्टी करते हैं तो कमेटी जो है वो तनख्वाह काटती है, और बाज़ जगहों पे जब तनख्वाह कटती है तो इमाम साहब नाराज़ होते हैं। बाज़ लोग जो है वो उनकी फ़ेवर में कुछ बात करते हैं कि आप इनकी छुट्टियां क्यों काट रहे हैं, इनकी तनख्वाह तो पूरी देनी चाहिए। तो कुछ आप मजमूई तौर पर अगर इसका कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें कि छुट्टियां करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और इसको तय किस तरह करें, और अगर छुट्टियां हो जाएं तो इसकी कटौती कराने में इमाम साहिबान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, अगर इस पर कुछ मदनी फूल अता हो जाएँ। हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल, पेज नंबर 16। इमाम मुअज्जिन उर्फ़ो आदत की छुट्टियों के अलावा अगर गैर हाजिरी करें तो तनख्वाह में कटौती करवा लिया करें। मसलन इमाम की 3000 रुपये माहाना तनख्वाह है, तो छुट्टियां करने पर फ़ी नमाज 20 रुपये कटवा लें। इसी तरह मुअज्जिन साहिब भी हिसाब लगा लें। बिला उज़्र सही तस्दन यानी जानबूझकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और छुट्टियां करता रहा तो कटौतियां करवाने के बावजूद गुनाह ज़िम्मे बाकी रहेंगे। लिहाजा सच्ची तौबा करे और इस तरह की मनमानी छुट्टियों से बाज रहे। जब चाह छुट्टी कर ली अपनी मर्जी से और चलो मैं कटौती करवा लूँगा, तो फिर तो लोगों में भी तो एक तनफीर की सूरत भी है यहाँ कि लोग बातें बनाएंगे कि यार इमाम साहब जब देखो छुट्टी करते हैं, नहीं आते, मस्जिद का निज़ाम भी गड़बड़ेगा, इंतज़ामिया भी बदजन होगी। तो ये कटौतियाँ करवाने के बावजूद भी इतनी छुट्टियाँ नहीं कर सकते। उर्फ़ व आदत के मुताबिक छुट्टी करें, या कभी कोई मजबूरी आ गई, बंदा बीमार हो गया, घर का कोई फ़र्द बीमार हो गया, उसके यहाँ जाना ज़रूरी हो गया वगैरह, कोई ऐसी वाक़ई जिसको हम समझें कि ये मजबूरी है, हो मजबूरी, उसमें छुट्टी की और कटौती करवा ली। कटौती तब भी करवानी होगी जबकि उर्फ़ व आदत से हटकर वो छुट्टियाँ से हटकर है, क्योंकि बीमारी पर या इस पर कटौतियाँ होती हैं। अब जो इमाम है बेचारा वो साल भर तक बीमार रहा, बाज़ होते हैं बड़ी बीमारियाँ, साल भर की तनख्वाह तो नहीं पाएगा नहीं है, या हज पर चला गया या उम्रे पर निकल गया, तो ये थोड़ी इख्तियारी तनख्वाह पर हज और उम्रे करता रहे और बगदाद के सफ़र करता रहे। सब इसको कटौतियाँ तो करवानी होंगी, और इसमें भी इंतज़ामिया को एतमाद में लेकर छुट्टियाँ करनी होंगी। फ़र्ज़ हज पर कटौती नहीं है जी, फ़र्ज़ हज होगा तो उसमें जा सकता है वो। ये फरमा रहे हैं कि फ़र्ज़ हज के लिए अगर जाएगा तो कटौती नहीं की जाएगी। अब चाहे कितने दिन रहे, अभी तो पैकेजेस भी मुख्तलिफ हैं, चंद रोज़ के पैकेज भी होते हैं और 40-45 दिन भी लगते हैं। यही कौल मुफ्ताबी करार दिया है अच्छा कि फ़र्ज़ हज के लिए जाएगा तो इस सूरत में उसकी कटौती नहीं होगी। अब वह सफ़र मदीना भी इसमें अंडरस्टूड है। इसमें एक सवाल ये भी जहन में आता है कि इमाम पर हज फ़र्ज़ नहीं है, किसी ने हज बदल कराया, तब ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे? इसका फ़र्ज़ नहीं है ना ये, जी, फिर कटौती करानी होगी। इस पर फ़र्ज़ हुआ, फ़र्ज़ ज़िंदगी में एक होता है जी, एक बार, तो उस पर कटौती नहीं होगी। फ़तह फैज़ुर रसूल में इस कौल को इख्तियार किया, इसलिए वो इसके अलावा हज्जुल बदल है या नफल हज है, किसी ने बेच दिया नफल हज के लिए या ख़ुद चला गया नफल हज के लिए, उम्रे के लिए, तो उम्रा पर तो है ही, मतलब कि उम्रा फ़र्ज़ नहीं है ना, तो ये इन पर कटौतियाँ करवानी होंगी। बगदाद शरीफ की तरफ भी आजकल रुझान बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, सफ़र बगदाद करे, गौस पाक के रोज़े पर जाए, करबला शरीफ शहीदों के मज़ारात पर इमाम अली मकाम की बारगाह में हाज़िरियाँ दे, तो बहरहाल कटौतियाँ करवानी होंगी। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवालात का भी सिलसिला है। एक सवाल है कि हमारे घर में जो औरतें हमारे घर आने से पहले ही रोटी बना लेती हैं, अब बाद औक़ात उनको पता नहीं होता, हम बाहर से खाना खा के आते हैं,
تو وہ روٹی ضائع ہو جاتی ہے، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ روٹی ضائع تو نہیں ہوتی اس سے؟ جی یہی لکھا ہے۔ ہاں مطلب یہ کہ اب روٹی ضائع کیسے ہوگی؟ اب تو ویسے فریج بھی ہے، روٹی تو بعد میں بھی کام آ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سخت ہو گئی، اب کھانے میں آزمائش ہے، دل نہیں کرتا، نفس کی آزمائش ہے، تو اس کو شوربے میں پکا لیں، اس کا سرید بنا لیں، شوربے میں بھگو کر کھائی جا سکتی ہے، پھینکنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس کو ضائع کرنے کی کا استعمال موجود ہے۔ بکری کو کھلا دیں، گائے کو کھلا دیں، گائے بکریاں تو گائے ہمارے یہاں جیسے گھوم رہی ہوتی ہے، پاکستان میں تو گھوم رہی ہوتی ہے، بکریاں بھی ہوتی ہیں، خود گھر میں بھی لوگ پالتے ہیں، تو گائے بکری کو کھلا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ضائع ہونا نہیں کہلائے گا۔ تازہ روٹی توے پر گرما گرم پکا کے بھی اگر آپ بکری کو پریم سے پیار سے کھلاتے ہیں تب بھی صحیح ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کو اچار کھانا چاہیے یا نہیں؟ مردوں کو اچار، اچھا اس میں بھی تھوڑی ہے افواہ ٹائپ کی چیز کہ یہ وہ قوت کو بہرحال یہ کہ اب لوگوں نے اڑائی ہے یا کیا ہے۔ اب جیسے کہ زیتون شریف کے تو فضائل ہیں، اور زیتون جو اس کا اچار کس طرح بنتا ہے پتہ ہے؟ زیتون شریف کا، اس میں زیتون شریف میں پانی اور نمک ہوتا ہے، یہ اس کا اچار کہلاتا ہے زیتون کا۔ تو زیتون شریف کے تو کھانے کے تو بڑے فوائد ہیں، اور مبارک یہ پھل ہے۔ تیل سرکے سے بھی اس کا بنتا ہے اچار، لیکن یوں بھی زیادہ تر یہ پانی اور نمک اس میں نے نوٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں اچار کی، غالباً یہ بھی اچار کہلاتا ہے، بالکل کھایا جاتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو فائدے دیتا ہے اور بڑے فوائد دکھے ہیں۔ اب یہ اچار سے مراد یہ ہوگا آج کل جیسے وہ کیری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور مین اس میں سرکہ ہوتا ہے۔ سرکہ بہترین سالن ہے جبکہ وہ خالص، اب سرکہ کیمیکل کا ہوتا ہے، یہ جو گلا پکڑتا ہے یا کچھ بھی آزمائش بعضوں کو کرتا ہے، تو اس کا اچار کھانے سے تو نقصان تو ہوتا ہوگا۔ میں نے طب کی کتاب میں پڑھا تھا بہت پہلے، کسی طب کی کتاب میں، کہ جو لوگ اچار کھاتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پاؤں پر کلاڑیاں مارتے ہیں۔ یہی اچار جو آج کل کھایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں بعض اچار پھر بھی اس سے میرا خیال الگ ہو جائیں گے، جیسے کہ اپنے گھر میں لیمبو جس میں پانی بالکل نہ لگے، دھو لیں، آپ سکھا لیں، اس کو اچھی طرح خشک کر کے، پانی کا بالکل اشارہ بھی نہ رہے، ہاتھ بھی سوکھے ہوئے، اب اس کے 4 ٹکڑے کر لیں، الگ الگ ٹکڑے کر لیں، ثابت رکھیں گے، چیرے مار کے رکھتے ہیں تو شو تو رہتا ہے اس سے، لیکن کھانے میں آزمائش ہوتی ہے۔ پھر غذا والا ہاتھ لگا دیا تو پھر ناراضی کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ خراب ہو جائے۔ تو 4 ٹکڑے کر لیں، اب اس میں نمک اور ہلدی ڈال لیں اور کچھ نہیں، پانی نہیں ڈالنا ہے، تیل بھی نہیں ڈالنا ہے، بس یہ چیزیں ڈال، نمک ہلدی۔ اب چاہیں تو ادرک کے بھی اسی طرح پانی بغیر لگے پیس ڈال دیں، مرچ ڈال دیں، ہری مرچیں بھی ڈالی جا سکتی ہیں اس میں، تو اس طرح کی چیزیں ڈالیں، یا صرف یہ لیمو ہو تو اس کو رکھ دیں، نمک اور ہلدی، بس اب یہ بن جائے گا اچار۔ یہ ہے غالباً فائدے والا اچار، اس کو بھی بولتے ہیں۔ تب کون سا اچار؟ اچار میں تو ہر چیز ڈالتے ہیں، گوشت بھی ڈالتے ہیں، گوشت کا اچار بھی ہوتا ہے، مرغی کا اچار، پتہ نہیں کیا کیا اس میں اب طرح طرح کے اچار نکلے ہوئے۔ اچار کا مٹیریل بھی دیکھا جائے گا کہ مٹیریل، اب جیسے کہ گاجر کا اچار، گاجر کے موسم میں گھروں میں بنتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مرچ، نمک، تیل اور لہسن پیس کر ڈالتے ہیں، اس میں پسا ہوا دھنیا شاید ڈالتے ہیں، تو اس طرح کی یہ چیزیں، تو یہ تو نقصان دہ تو نہیں ہے، یہ چیزیں تو غذا ہے، اس کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ لہسن کچا ڈالنا جو ہے، اگرچہ کچا لہسن فائدہ مند ہے کھانے میں طباً، لیکن منہ میں بدبو ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور کچا لہسن کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب منہ بدبودار ہو گیا تب بھی ذکر اللہ اس وقت تک نہ کرے جب تک منہ میں یہ بدبو باقی ہے۔ مسجد میں داخلہ حرام، منہ میں بدبو ہوتے ہوئے، خود نماز پڑھی تو بھی مکروہ، ایسا کرنا منع ہے۔ تو یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن
اس کو طباً نقصان دہ نہیں ہوتا. تو ہر اچار نقصان دہ ہو ضروری نہیں. پھر مقدار، تھوڑی مقدار میں نقصان کسی کو نہیں ہوگا، کسی کو کم ہوگا. زیادہ مقدار میں ہو سکتا ہے دونوں ہی کو نقصان پہنچائے، جس کو تھوڑے سے نقصان نہیں ہوتا تھا. اللہ بہتر جانے. مطلقاً یہ نہ کہا جائے کہ اچار مرد کو کھانا چاہیے کہ نہیں، ہے وہ اس قوت کی طرف یہ گیا ہے ساحل. اللہ کرم فرمائے. پٹھان بھائی ہیں کوئی شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 سوال. اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کو قائم و دائم رکھے. اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے. آپ کو سلامت، صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہاں پر ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین کے پاس کچھ محلے کے لوگ گئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ کوئی امام صاحب ڈھونڈ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تنخواہ؟ کہنے لگے تنخواہ بھی نہیں ہے. کہنے لگے کھانا بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ وہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے بڑی حیرت سے کہا کہ عجیب بات ہے، نہ تنخواہ ہے، نہ کھانا ہے، اور نہ ہی رہنے کی جگہ ہے. چلو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا ڈھونڈتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو جو ہے نا امام آپ کا مل جائے. اور کہنے لگے بھئی پاک صاف ہو امام صاحب، ہر قسم کی مطلب ہے کہ مضبوط ترکیب ہو ہر لحاظ سے ان کی. تو آپ نے فرمایا جو آپ کی شرائط ہیں تو ان شرائط پر یہی بنتا ہے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کوئی آسمان سے فرشتہ بھیجے، کیونکہ فرشتہ ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور کھاتا وہ بھی نہیں ہے، پیتا وہ بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ اس کو نہیں چاہیے ہوتی، وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں ہی رہ لے گا. ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایسی پائی جاتی ہے. یہ ایک مثال دی ہے، وہ سیدنا مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے بہت پہلے سنا تھا اسی طرح کی بات کہ کچھ لوگ گئے کہ ہم کو امام چاہیے، بہترین قاری ہو، بہترین حافظ ہو، زبردست عالم، مفتی، آواز بھی اچھی ہو، وغیرہ وغیرہ. سمجھے یہ صفات، چاہے شریف بھی ہو، جھگڑے بھی نہ کرتا ہو، اخلاق بھی عمدہ ہو. تنخواہ کی بھی پیشکش کی تھی، لہیم شہیم بھی ہو، یوں کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وہ بہت ساری خوبیاں گنوائیں. تو اور تنخواہ کے لیے بھی جھگڑے نہ کرے، مطالبے نہ کرے. تنخواہ ہے ہی نہیں باپا. میں مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کسی نے بتایا تھا. تو پھر وہ جواب یہ تھا کہ ایسا امام ہے تو سی لانا مشکل ہے. ہم حضرت گاڑی بھیج دیں گے، گاڑی پہ لے آئیں گے، یوں کریں گے. تو پھر فرمایا کہ وہ ہے سدرۃ المنتہا پر سیدنا جبریل علیہ السلام. تم جو خوبیاں مانگ رہے ہو تو ان میں خوبیوں کے جامع ہیں، وہ لانا مشکل ہے. یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ ظاہر ہے کہ امام کو لاؤ گے تو وہ انسان ہے، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مسائل تو اس میں ہوں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عارف محمود ہے اور میں اورنگ ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے بابا جان کی خدمت میں کہ امام صاحب جو ہے وہ اپنی فرض سے پہلے کی سنت ہے وہ اپنے مصلی پہ پڑھ سکتے ہیں کیا مصلی کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ امام صاحب مصلی پر سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسا وہاں کا عرف، مصلی پر پڑھیں گے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ جماعت ہو گئی ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ سائڈ پہ پڑھیں، اور چاہیں تو اپنے حجرے میں پڑھ کر آئیں. لیکن حجرے میں پڑھ کر آئیں گے نا تو ہو سکتا ہے لوگ بولیں گے امام صاحب نے سنتیں نہیں پڑھی، آئے ڈائریکٹ مصلی پر کھڑے ہو گئے. تو وہاں کا جیسا ماحول ویسا عمل کرے، کسی کو بدگمانی کا بھی موقع نہ دے. وہی کہ مصلی پر اگر پڑھے گا تو غلط فہمی ہوگی نا، اور ہٹ کر پڑھے گا تو اچھا ہے. اور ویسے فرضوں کے بعد ہمارے ہاں عرف یہ کہ امام اسی جگہ پر سنتیں پڑھے گا. ہمارے یہاں عرف یہ، آپ کی مسجد کا پتہ نہیں مجھے، ہمارے یہاں عرف یہ. اور جو ایسے ہوتا ہے نا وہ چیک کریں گے کہ اگر وہیں پڑھی نا سنتیں تو ٹھیک، ہٹ گیا تو بولے یار. مصلی پر ہی رہے اور تھوڑا سا ہٹ کے، یعنی مصلی سے ہٹ کے بھی جگہ اسی جگہ جو جماعت پڑھی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے، تاکہ جو حدیث میں احکام ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور جو طریقہ کار ہے اس پر بھی باقی رہے گا. کیونکہ دعائے ثانی کا ہمارے یہاں رواج ہے، تو اس لیے ہم عمومی طور پہ وہیں رہتے ہیں. تو تھوڑا سا ہٹ کے پڑے گا تو وہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھ ہی وہ جگہ گواہ ہو جائے گی. سنتیں، نفلیں یہ بھی بدل کر جگہ اگر جس کے لیے ممکن ہو نا تو وہ پڑھتا رہے. تو جہاں یعنی زمین کا ٹکڑے فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ مجھ پر کسی نے نماز پڑھی، کسی نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ
جہاں جہاں جیسے فیضان مدینہ میں جو ہوتے ہیں تو کبھی اس ستون کے پاس پڑھی، کبھی اس ستون کے پاس پڑھی، نفلیں سنتیں جب موقع ہو، یہ نہیں کہ نمازیوں کو دھکے مارتے ہٹاتے ہوئے اکھاڑ پچاڑ کرتے ہوئے پہنچے بھیڑ میں، یہ نہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بغدادی کسوٹی، سبحان اللہ۔ کس کس کو اس میں اب اتنے سارے ہیں، 1900 اس طرح کا۔ اس میں بعد ہمارے ائمہ کرام جو ہیں وہ پابندی سے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، بعض مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھاتے ہیں۔ کیا بات ہے! چلو مدرسۃ المدینہ بالغان پابندی سے پڑھانے والے کتنے ہیں؟ چلو کم ہی ہیں، ان کو لے لیتے۔ جی ایسے اسلام بھائی اس طرف آ جائیے۔ اگر آپ چاہیں تو بغدادی کسوٹی میں تشریف لے جائیں مدنی تربیت گاہ تک، جب تک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، جس نے 3 بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ یہ چلتے چلتے یہ پڑھتے بھی جائیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اسلام بھائی بغدادی کسوٹی میں حصہ لیں گے اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں توجہ فرمائیں، آپ نے جو ہے وہ 12 سوال میں باپا جی یا 11ویں سوال 11 ہوں گے، 12ویں میں جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر متعلق کھڑے ہو گئے ہوں جو مدرسۃ المدینہ بالغان نہ پڑھاتے ہوں، تو مہربانی کر کے وٹ جائیں کہ میرے پر آنے کا جذبہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، پلیز۔ جی 11 سوالات ہوں گے، 12ویں میں آپ نے جو ہے پہلے مدنی فیس بتانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی شخصیت مقام ہے اس کا نام بتانا ہے۔ پچھلا طریقہ ہمارا یہ نہیں ہے، شاید 10 کا ہے نا، بغدادی میں یہ ہے کہ یہی تھا کہ 12ویں میں نام بتاتے تھے۔ اچھا چلو تو پھر اسی کو باقی رکھتے ہیں۔ اور اگر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نعم تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست ہے، وہی اسلام بھائی ایک اور سوال کر سکتے ہیں، اور اگر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لا تو اس کا معنی جواب درست نہیں ہے۔ اور جو ایک سوال ہو چکا تو پچھلے سوالات پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ کیا کیا سوالات ہو چکے ہیں، اور مدنی فیس بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں۔ جی پہلا سوال چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جاوید اتاری، درجہ سابعہ، جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ، جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء لاہور۔ امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کیا حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ شخصیت ہیں، شے جو بے جان بھی ہو سکتی ہے، شے جاندار بھی ہو سکتی ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا وہ شخصیت ہیں؟ نعم۔ کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟ نعم۔ جی ہاں۔
کیا امیر اہل سنت آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ کیا اپنے شجرہ قادریہ میں ان کا تذکرہ ہے؟ نعم. کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب ان کا مزار ہے؟ نعم. آپ کو تو یار وقف مدینہ ہو جانا چاہیے، سب نعم آ رہا ہے. اب تو یعنی کہ اگر زیادہ ذہین ہوئے نا تو انعام بتا دیں گے. ذہین ہے ماشاءاللہ. اچھا وقف مدینہ ہو رہے ہیں. ہاتھ بھی اٹھا دیے بابا. وقف مدینہ ہونے جی جی جی. کیا بات ہے. انشاءاللہ عز و جل. لبیک. ماشاءاللہ بارک اللہ. کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد والے کوئی بزرگ ہیں؟ نعم. بعد والے یا ہم عصر بھی بولنے میں حرج نہیں ہے. ہم عصر زیادہ شاید جمے گا اس میں. چلیے دوسرا سوال کیجیے. اب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کروں. منصب کو نبھانا بڑی بات ہے. نام کا منصب کہیں لا میں تبدیل نہ ہو جائے. کیا آپ کے خلفاء میں سے ہیں؟ نعم. ماشاءاللہ چشم بدور. یہ اگر چاہیں تو بابا نام لے سکتے ہیں مدنی فیس بتا کر. اب تو تقریباً یہ ہاں مگر دیکھو یہ کتنے آٹھ ہو گئے نا. یہ تاریخی واقعہ ہے. اتنے سارے پہلا ہی سوال جس کا ہو سارے صحیح پڑھنے شروع ہو جائیں. نام چلو آگے یہ کیا بولتے ہیں دلچسپی ہے. جی امیر اہل سنت کیا ان کا نام بتا دیں؟ پھر لا کے دوں گا تو مسئلہ نہ ہو جائے. نہیں تو یہ تو خیر اس کا تعلق سوال سے نہیں ہے. پھر تو مدنی فیس کا اعلان بھی ہوگا نا. نہ بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. چلیے نام بتا دیجئے بغیر مدنی فیس کا اعلان کر کے. کون سی کتاب پڑھیں گے یا احیاء العلوم نہیں پڑھی تو یہ پوری اتنے عرصے میں کر لوں گا 5 جلدیں وغیرہ. انشاءاللہ سراج عز و جل احیاء العلوم مکمل پڑھوں گا اور میرات المناجی کی 8 جلدیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پڑھوں گا. سراۃ الجنان. سراۃ الجنان انشاءاللہ عز و جل وہ بھی مکمل پڑھوں گا. کتنے وقت میں؟ انشاءاللہ 2 سال کے اندر اندر. انشاءاللہ. چلیے نام ارشاد فرمائیے. اور سوچ سمجھ گئے. کوئی اشارہ عطا فرما دیں. سارے ہی آپ کے جوابات کئی جوابات تو اشاروں میں ہی تو سب بن رہے ہیں. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو نا ٹھوکر بھی کھائی تو بیٹے ہنسی کھائی گئے. امام باقر پہلے کے یا بعد کے خلفاء میں سے یا مشائخ میں سے غوث پاک کے؟ اللہ اللہ بیچارے. چلو نصیب ہر کمال کو زوال ہے جس کو بولتے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران اتاری سمسم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. زمزم نگر سے آپ فرما رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں. جامع مسجد فیضان ام تار میں خدمت انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ.
जी नाम बताऊँ मैं? जी हाँ, मदनी फीस सुनाकर। मदनी इंशाअल्लाह काफिले सवजल 3 दिन का मदनी काफिले में सफ़र करूँगा। 1 बार 2 बार 11 बार इंशाअल्लाह 12 मरतबा। 12 बार इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन, ये होगा इंशाअल्लाह 12 माह तक हर महीने 3 दिन बिला नागा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सवजल। जी नाम? अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। बचाओ से इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम भाई को जो है मदनी बॉक्स पेश किया है, जिनका नाम है उन्होंने पूछा है। हाँ, वो जो जिनके साथ नाकाम हुए ना, हकीकत में दरवाजा तो उन्होंने ही खोला था कि ये पहुंचाते गए इहाते में पहुंचा दिया। अब जिसने जवाब दिया उसको अंधेरे में तीर जैसे बोलते हैं ना, ये भी मुमकिन है। लेकिन बहरहाल जवाब इनका दुरुस्त हो गया। तोहफे दोनों को मिलने चाहिए कि हाँ नहीं, उन्होंने भी 7 नाम, मुझे तो कोई याद नहीं आज तक हुआ हो। एक नाम देते हैं तो खुशी से पूरे नहीं जमाते, दूसरे में विकेट ठा करके गिर जाती है, या 2 बार नाम हो गया तो तीसरी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत दे इन दोनों को, आलिम बाअमल बनाए, दीन का हकीकी खादिम बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपको हम जानशीन में सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता दिखा रहे हैं। तौबा पर इस्तकामत किससे मिले, इसके लिए जो ना अल-मदीनतुल इल्मिया का रिसाला है, उसका मुताला मुफीद रहेगा। और दूसरा ये कि खौफ खुदा के हवाले से जो ना बंदा बयानात सुनता रहे, और ये कि जब तौबा करे तो उसके साथ जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा कर ले, कि कुरान पाक में है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और दूंगा। तो जब बंदा इस पर शुक्र अदा करेगा तो ये एक, चूँकि तौबा भी नेमत है ना बहुत बड़ी, गुनाहों से तौबा करना, तो अब क्या है कि इस नेमत पे अगर बंदा शुक्र अदा करेगा तो इस पे उसको इस्तकामत भी मिलेगी और मज़ीद बरकत भी मिलेगी कि अब नेकियों की तरफ जाएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं। जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने अत्तार, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिद की आल पर, सुल्तान विलायत, सुल्तान विलायत, बगदाद बुलाओ, रोजा भी दिखाओ, तुम ख्वाब में आओ, दीदार कराओ, मस्ताना बनाओ, दीवाना बनाओ, बस अपना बनाओ, बस अपना बनाओ और नेक बनाओ। तुम नज़र में आओ, शैतान को भगाओ, ईमान बचाओ और कलमा पढ़ाओ। अब कब्र में आओ, वहशत से बचाओ, दोज़ख से बचाओ, दोज़ख से बचाओ, जन्नत में बसाओ। मरहबा या गौसे पाक, मरहबा या गौसे पाक, मरहबा या गौसे पाक, मरहबा या गौसे पाक।
صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں وادی جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں وادی جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک خدا کے فضل سے غم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے غم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں وادی جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد انشاءاللہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی لگے نظر مرشد نہ کسی لگے نظر مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ